کتنی کمپلینٹس آتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور کتنی حل ہوتی ہیں؟ ڈیلی بیسس پہ کمپلینٹس ریسیو ہوتی ہیں ہم ایکشن تو سب پہ لیتے ہیں. کمپلینٹس آتی ہیں لیکن اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے سی ایم صاحب. میجورٹی جو کمپلینٹس ہیں وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی. کہ سی ایم صاحب کے پاس فائل جاتی ہے، شاید وہ اس فائل کو ریڈ بھی نہیں کرتے ہیں. سی ایم صاحب کے پاس تو کمپلینٹ جانی نہیں چاہیے. جب کمپلینٹ سیل انہوں نے ہمارے ذمہ لگایا تو سی ایم صاحب کے پاس جانی بھی نہیں چاہیے. جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ایل ڈی اے سے ریلیٹڈ، پولیس سے ریلیٹڈ کمپلینٹس، پولیس کی کمپلینٹ اب حل ہونا بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں. صفائی کا کافی مسئلہ پیش آیا لاہور کے اندر. 7 سال بعد جو بھی مشینری ہونی تھی وہ گورنمنٹ کی ہو جائے. 2008 میں گورنمنٹ آتی ہے اور 2012 تک 4 سال بعد انہیں خیال آتا کہ ہم سے لاہور صاف نہیں ہو رہا. تو اب ترکی والی کمپنی کو اربوں روپے آپ کسی کو بھی دے دیں تو وہ صاف کر دے گا. عمران صاحب کو بہت میں مبارک دیتا ہوں، انہوں نے بہت افیشینٹلی کہا. سر سی ایم صاحب کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر کافی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ٹکے کا بھی کام نہیں کر رہی ہے. آپ لیتے ہیں سی ایم صاحب کو جو آپ نے پہلے 10 سال دیکھا ہوا سی ایم. لوگ یہ کہتے ہیں جیسا بھی تھا لیکن وہ کام کرواتا تھا. اچھا ڈرامے باز تھا. ان کی 10 اور 15 اور 20 اور 30 اور 40 سال کی پرفارمنس سے 5 سال کی پرفارمنس پی ٹی آئی کی بہتر ہوگی. آپ کا اردو والا فوراً ہے کہ آپ کو باہر سے کہیں فوراً فنڈنگ ہو جاتی ہے جب آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں. اچھا پی ڈی ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کافی باتیں کرتی ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے؟ دیکھیں یہ آپ واقعی سلیکٹڈ ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ سلیکٹڈ بائی اللہ اور الیکٹڈ بائی پیپل آف پاکستان. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس کندل، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں زبیر خان ناظر صاحب، چیئرمین کمپلین سیل. آج ان سے بات ہوگی سیاست کے اوپر، ساتھ ہی ساتھ کمپلین سیل کے حوالے سے، کمپلین سیل کی پرفارمنس کے حوالے سے ہم ان سے گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ بتائیں کہ کتنی کمپلینس آتی ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور کتنی حل ہوتی ہیں؟ تقریباً 200 سے 250 کے درمیان ڈیلی بیسس پہ کمپلینٹس ریسیو ہوتی ہیں ہمیں، جس میں آن لائن ہے، واک ان کمپلینٹس ہیں، اور جس طرح بائی پوسٹ آتی ہے. تو اور اس میں سے تقریباً جو ہم ایکشن تو سب پہ لیتے ہیں لیکن اسکروٹنی میں اندازہ ہوتا ہے کہ 50% سے زیادہ جو کمپلینٹس ہیں وہ ارریلیونٹ ہوتی ہیں یا کوئی فیک ہوتی ہیں، یا اس کے بعد باقی جو متعلقہ محکموں کو بھیج دی جاتی ہے، اور کافی تعداد میں اس کی جو ہے نا اچھی ایک پروپورشن ہو جائے. ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ کمپلینس آتی ہیں لیکن اس کے اوپر ایکشن نہیں لیتے سی ایم صاحب. دیکھیں کمپلینٹس پہ سارا ایکشن ہوتا ہے، بٹ ہمارے جو محکمے ہیں ان میں میں آپ کو بتا دوں میجورٹی جو کمپلینٹس ہیں وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ہیں. اب ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی ایشوز ہیں نا وہ اتنے کلیئر نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ یار یہ 2+2=4 کر لیا جائے. لینڈ ریکارڈ کے ایشوز آپ کو پتا پاکستان میں ہیں. لینڈ کے آپ پٹواری سے پوچھیں وہ ایک اور آپ کو بتائے گا. اس کے اوپر مکمل رپورٹ ہے کہ سی ایم صاحب کے پاس فائل جاتی ہے، شاید وہ اس فائل کو ریڈ بھی نہیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کمپلین سیل ایک باکس کی حد تک ہے. دیکھیں سی ایم صاحب نے ایکچولی سی ایم صاحب کے پاس تو کمپلینٹ جانی نہیں چاہیے. جب کمپلینٹ سیل انہوں نے ہمارے ذمہ لگایا تو سی ایم صاحب کے پاس جانی بھی نہیں چاہیے. یہ ہمارے اینڈ کا کام ہے، اور ہم اس سی ایم صاحب کی ہدایت کے مطابق جہاں جن محکموں کو یہ ریفر ہونی ہوتی ہے ہم ان کو فوری طور پہ ریفر کرتے ہیں. اب آگے بہت سارا ایشوز آپ کو پتا کہ آفیسرس کی ایفیشنسی، جہاں ایفیشینٹ آفیسر کے پاس جاتا ہے کام وہاں پہ ہو جاتا ہے. محکموں کی بات ہے آگے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ایل ڈی اے سے ریلیٹڈ، پولیس سے ریلیٹڈ کمپلینٹس، پولیس کی کمپلینٹ اب حل ہونا بہت زیادہ شروع ہو گئی ہیں، لیکن جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کی وہ بھی تھوڑی سی سلو ہیں، کیونکہ اس میں آپ کو پتا ہے کہ جب تک دونوں پارٹیوں کو سنا نہ جائے اس کا ایک پروسیجر ہے، جب تک اور کاؤنٹر آرگومنٹس نہ لیے جائیں ون سائیڈڈ. اب کئی دفعہ ہم بھی ڈاج ہو جاتے ہیں، ہمیں پتا، میں خود کئی دفعہ کراس کوشچننگ کرتا ہوں اندازہ لگانے کے لیے کہاں تک. اب کافی ایکسپیرینس ہو گیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے ابھی تک. اچھا صفائی کا کافی مسئلہ پیش آیا لاہور کے اندر، کافی تنقید کا نشانہ بنے پی ٹی آئی والے، اصل وجہ کیا تھی؟ دیکھیں صفائی کا جو کمپنیز کے ساتھ آپ کا ڈیل ہوئی تھی وہ بڑی مہنگی تھی، اور اس کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھے وہ بڑے عجیب سے تھے. جب 2011 کی اکتوبر نومبر میں یہ اشتہار دیا گیا تھا انوائٹ ٹو ٹینڈر کے لیے، تو اس اشتہار میں ایک کلاز تھی جس میں لکھا تھا کہ جب یہ 7 سال کا کانٹریکٹ ہے اور 7 جو بھی انویسٹمنٹ کرے گی کمپنی کرے گی اور صفائی کرے گی تو اس کے عوض یہ بی او ٹی ماڈل ہے. 7 سال تک انہوں نے اس کو چلانا تھا، آپریٹ کرنا تھا اور اس میں سے فائدہ لینا تھا. 7 سال بعد جو بھی مشینری ہونی تھی وہ گورنمنٹ کی ہو جانی تھی. جب ان کا کانٹریکٹ ریووک ہونے کا ٹائم آیا تو خیر تب کرونا آ گیا اور کئی چیزیں ہم ان کو ایکسٹینشن دیتے رہے، ہم چیزیں کر رہے تھے. جب فائنلی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کو ہم ریووک کر رہے ہیں کانٹریکٹ کو اور اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے یا کسی نئی کمپنی کو انوائٹ کریں گے یا اس کو ایک نئے فارمولے پہ شاید لاہور کے 9 ٹاؤنز ہیں اس میں ڈیوائڈ کر کے اس کو کام کرائیں گے، کیونکہ 14 ارب روپے سالانہ خرچ ہو رہا تھا. اب 14 ارب جس کمپنی کو سالانہ گورنمنٹ کی طرف سے جا رہا ہے
اس کی روزی روٹی پہ تو فرق پڑ رہا تھا، تو انہوں نے احتجاج کال کر دی، انہوں نے سیلریز روک رہی. ان کمپنیز کو 7 ارب کی ایکسٹرا پیمنٹ ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے کچھ پیمنٹ سٹاپ کر کے ان سے کچھ ریکوری کی 2.5 ارب روپے کی. تو انہوں نے جو ورکرز تھی ان کی سیلری روک لی. سر آپ کے جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں تھا. یار وہ جن کو ایکسپیرینس تھا وہ بیچارے، دیکھو نا شہباز شریف کی گورنمنٹ آتی ہے 2008 میں، تو 2008 میں گورنمنٹ آتی ہے اور 2012 تک 4 سال بعد انہیں خیال آتا کہ ہم سے لاہور صاف نہیں ہو رہا. شہباز شریف جو لاہور کا میئر تھا وہ اس کو خیال آیا 4 سال بعد، جو کہ ویسے تو سی ایم تھا لیکن ایکٹ وہ لاہور کے میئر کی طرح کرتا تھا. تو اس کو خیال آیا کہ 4 سال اس سے لاہور صاف نہیں ہو رہا تھا. اس نے کہا کہ ترکی سے بندے بلاؤ، ترکی والے صاف کریں گے، مجھ سے تو صاف نہیں ہوتا. تو اب ترکی والی کمپنی کو اربوں روپے آپ کسی کو بھی دے دیں تو وہ صاف کر دے گا. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے مس مینج کیا نا. جو 1 ارب روپے میں لاہور صاف ہوتا تھا 2011 میں، وہ آج 14 ارب میں صاف ہو رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ غلط معاہدے کر کے آپ نے ان کو ڈالرز میں معاہدے کر لیے. ڈالرز میں کون سے معاہدے ہوتے ہیں؟ آپ کا ملک روپے میں چلتا ہے. آپ معاہدہ کسی، آپ کا لوکل کمپنیز نہیں ہیں، آپ اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے تھے، آپ مس مینج کر رہے تھے. میری نظر میں اب جس طرح ہم مینج کر رہے ہیں، اور اب آپ دیکھ لیں جا کے ماشاءاللہ ایک بیک لاگ تھا. جب لاہور میں ایک دن بھی کوڑا اکٹھا نہیں ہوتا تو ایک بہت بڑا بیک لاگ آتا ہے. تو یہ انہوں نے کئی ہفتے، 2-3 ہفتے کا بیک لاگ کر دیا تھا ورکرز نے. اب وہ بیک لاگ، ہم نے بیک لاگ بھی ختم کیا اور کرنٹ پرفارمنس بھی اچھی کی. میں جو سی ای او ہیں LWMC کے سلطان صاحب کو، ان کو میں، عمران صاحب کو بہت میں مبارک دیتا ہوں. انہوں نے بہت افیشینٹلی کام کیا. سر سی ایم صاحب کی جو کارکردگی ہے اس کے اوپر کافی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ ٹکے کا بھی کام نہیں کر رہی ہے. یہ آپ کے مخالفین کا کہنا ہے. دیکھیں سی ایم صاحب، آپ لیتے ہیں سی ایم صاحب کو جو آپ نے پہلے 10 سال دیکھا ہوا سی ایم، وہ سی ایم ہے ڈیش ڈرامے والا، ہر جگہ خود نظر آ جائے. لوگ تو یہ کہتے ہیں جیسا بھی تھا لیکن وہ کام کرواتا تھا. جیسا بھی تھا اچھا ڈرامے باز تھا. ایک پٹاخہ بھی بجتا تھا تو خود آ جاتا تھا. ڈیلیگیشن آف پاور تھی نہیں. اب میں آپ کو سی ایم صاحب، ہمارے سی ایم بزدار صاحب کی بتاتا ہوں کہ یہ ان کی پالیسیز کیوں پچھلی گورنمنٹ سے ہمیشہ بہتر رہیں گی، تاریخ بتائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلیگیشن آف پاور. یہاں پہ ہر وزیر جو ہے نا وہ اپنی ڈومین میں ایک پاور کو پریکٹس کر رہا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہا ہے. یعنی ہیلتھ کی بات ہوتی ہے تو ڈاکٹر یاسمین فرنٹ پہ آ کے بات کرتی ہیں. انڈسٹری کی بات آتی ہے تو اسلم اقبال فرنٹ پہ آ کے اپنا جواب دیتا ہے. ہائر ایجوکیشن کی بات آتی ہے تو راجہ یاسر آ کے جواب دیتا ہے. فیاض الحسن چوہان آ کے جواب دیتا ہے. علیم خان آ کے جواب دیتا ہے. ہاؤسنگ کی بات ہوتی ہے محمود رشید آ کے جواب دیتا ہے. سو یہ اپنی اپنی ڈومین، اس کو کہتے ہیں ڈیلیگیشن آف پاور. اب سب سے اچھی بزدار صاحب کی کیا بات ہے کہ وہ ہر چیز اپنے قبضے میں لے کے نہیں بیٹھے ہوئے، ایسے کر کے جھپٹ کے نہیں بیٹھے ہوئے کہ میں ہی سب کچھ کروں گا. یہ ان کی سب سے اچھی بات ہے. بیوروکریسی آپ کا کیوں نہیں ساتھ دے رہی ہے؟ بیوروکریسی بھی ساتھ دے رہی ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں دے رہی، لیکن جب آپ تھوڑے سے نارمز اور طریقہ کار اور پالیسی کو شفٹ اور سوئچ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں جو ایک پیٹرن پہ چل رہی ہوتی ہیں، جب اس کو ایک نیا پیٹرن پہ لانا ہوتا ہے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ایکسیپٹیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، نیچے تک انتظامیہ کی ایکسیپٹیبلٹی کا تھوڑا سا ہوتا ہے رول. اچھا سر یہ بتائیں کہ 2.5 سال آپ کی گورنمنٹ کو گزر چکے ہیں. 2.5 سال کے اندر کمپلین سیل نے کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا جس کے اوپر فخر محسوس کیا جا سکے؟ 2.5 سال میں ابھی 17 دن رہتے ہیں. ویسے 2.5 سال پورے ہونے میں 17 دن رہتے ہیں. میں ایک دن گن رہا ہوں آپ کے ساتھ، کیونکہ ہم نے بھی جواب دینا ہے. اس ملک کو بدلنے کے لیے ہم اس پارٹی کے ساتھ ہیں. کمپلینٹ سیل نے بہت سارے کارنامے کیے ہیں. ہم اس کی ایک ڈاکومنٹری تیار کر رہے ہیں باقاعدہ، کہ جس میں ہم اپنے جو جتنے بھی اچیومنٹس ہیں اس کو پروموٹ کریں، کیونکہ ابھی تک ہم پروموشن میں تھوڑے سے ویک تھے. اس کی وجہ ایک تھی کہ کام کو زیادہ فوکس کیا ہوا تھا، یا جسے ہوتا ہے نا کہ تھوڑے سے وہ جسے کہتے ہیں کہ ڈرامے بازی زیادہ نہیں کی، ہم نے کام تھوڑا زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے اور کئی سسٹمز کو سدھارنے کی کوشش کی ہے. لیکن ابھی بھی بہت روم ہے کمپلینٹ سیل کو امپروو کرنے کا، کیونکہ اس کو آٹومیٹ ہونا چاہیے. ابھی ہم بہت ساری چیزیں مینولی کر رہے ہیں، تو اس کو جلد ہی انشاءاللہ ہم آٹومیٹ کر رہے ہیں. ہم نے PITB کے ساتھ بات کی ہوئی ہے، پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے ساتھ، اور انشاءاللہ جلد ایک نئی ہماری ایپ ڈیولپ ہوگی جو آٹومیٹکلی راؤٹ کر دیا کرے کنسرن ڈپارٹمنٹ. سر ایک کمپلین آپ کے پاس بھی آئی ہے پاک پتن سے. 61D کا علاقہ، یہ گاؤں ہے، وہاں پہ قبرستان ہے جس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اور کاشتکاری ہوتی ہے، تو ان کے خلاف ایکشن کون لے گا؟ آپ نے کمال کی بات کری. قبضہ کے خلاف جو جتنی متحرک ہو کے ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے، اور یہ کمپلینٹ میرے پاس آ چکی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو میں اس کا جب آپ نیکسٹ میرے پاس آئیں گے تو اس پہ پوچھیے گا کہ ابھی تک کیا کیا. سر یہ بتائیں کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے، PDM یہ کہتی ہے کہ آپ کی حکومت نااہل ہے، آپ کی حکومت نہیں چل سکتی ہے، آپ کی حکومت ان ایکسپیرینس ہے اور آپ کو گھر جانا پڑے گا.
ان کو کہیں کہ تھوڑی دیر ویٹ کریں, ابھی ہماری جو ہے نا انشاءاللہ 2.5 سال اور 17 دن باقی ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ کہیں گے تو گھر چلے جائیں گے, اور عوام 5 سال کی جب پرفارمنس دیکھے گی تو انشاءاللہ یہ گھر جائیں گے, کیونکہ ان کی 10 اور 15 اور 20 اور 30 اور 40 سال کی پرفارمنس سے 5 سال کی پرفارمنس پی ٹی آئی کی بہتر ہوگی. سر مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے خلاف دھرنے دے رہے ہیں اور آگے بھی وہ اعلان کر رہے ہیں, تو کیا اسٹریٹجی کیا آپ؟ مولانا صاحب بیچارے تھوڑے سے نا بخلاہٹ کا شکار ہیں, وہ کہتے ہیں جعلی حکومت ہے. مولانا صاحب تھوڑے سے بھول گئے ہیں, یادداشت کمزور ہو گئی ہے کہ جعلی حکومت جب مشرف وردی میں اس ملک میں قابض ہوا تھا تو 2002 کا جو الیکشن ہوا تھا مولانا صاحب نے چڑھ دوڑ کے لڑا تھا, اور مولانا صاحب نے اس الیکشن میں ماشاءاللہ بہت ساری سیٹیں لے کے اپوزیشن لیڈر بنے تھے. یاد ہے آپ کو؟ اپوزیشن لیڈر اس جعلی مشرف جو وردی میں اس ملک کا چیف ایگزیکٹو تھا, اس کے ساتھ اپوزیشن لیڈر یہ بنے تھے, وہ جعلی اسمبلی نہیں تھی. پھر مولانا صاحب نے کے پی کے میں مشرف کے انڈر جو ہوئے الیکشن تھے ان میں ایک حکومت قائم کی تھی جس میں درانی صاحب کو سی ایم بنایا تھا. کیا وہ جعلی حکومت نہیں تھی؟ کیا وہ حرام نہیں تھا؟ کیا وہ جیسے یہ کہتے ہیں نا جائز ناجائز کا کانسیپٹ لاتے ہیں, کیا وہ ناجائز حکومت نہیں تھی؟ اس کے بعد مولانا صاحب اتحادی تھے حکومت کے, کاف لیگ کے, مشرف کے بلوچستان میں, کیا وہ جعلی حکومت نہیں تھی؟ مولانا صاحب آپ اگر جعلی اور اصلی حکومت کا تعلق فوج سے رکھتے ہیں تو آپ مرتد تب ہی ہو گئے تھے. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری حکومت ہے ہی نہیں. مولانا صاحب کو کہیں کہ جو 2004 میں ایل ایف او آپ نے سائن کیا تھا, لیگل فریم ورک آرڈر, یعنی 1999 سے لے کے 2004 تک جتنے بھی مشرف نے اقدامات کیے تھے اس کو آئینی شکل دی گئی تھی. وہ آئینی ترمیم جس کو ایل ایف او کہا گیا تھا, لیگل فریم ورک آرڈر, وہ مولانا صاحب نے اپنے ہاتھ سے سائن کی ہوئی ہے, اور مولانا صاحب کی تنظیم کے ہر مولوی نے سائن کی ہوئی ہے, جو بیسیکلی جنت اور دوزخ کی بشارتیں سناتے ہیں, جائز اور ناجائز کے کانسیپٹ دیتے ہیں. تو مشرف کے ہر غیر آئینی اقدام کو جائز قرار دے کے مولانا صاحب کو کہیں آپ تبھی مرتد ہو چکے تھے. اس کے بعد ڈیزل کے آپ پرمٹ لیتے رہے تھے, سرکاری زمینیں آپ اپنے استعمال میں لا کر کمائی کرتے رہے تھے, اور لیٹسٹ جو مولانا صاحب ابھی راگ الاپ رہے تھے کہ فورن فنڈنگ ہو گئی اور فورن فنڈنگ ہو گئی. مولانا صاحب یہ فورن فنڈنگ تو انگریزی والا فورن ہے نا, آپ کا اردو والا فورن ہے کہ آپ کو باہر سے کہیں فورن فنڈنگ ہو جاتی ہے جب آپ کوئی تحریک چلاتے ہیں. وہ کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے, اس کا حساب کیا ہے؟ سنا لیبیا سے بڑے فنڈ آئے تھے, کہاں سے فنڈ آئے تھے, مولانا صاحب کا سورس آف انکم کیا ہے, یہ سب پہ بات ہوگی. ان میں ابلٹی ہے کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں, اتحاد کر لیتے ہیں لوگوں کے ساتھ, جس طرح ساری اپوزیشن پارٹی جو ان کے ساتھ ہیں. سارے 2 نمبر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, حق اور باطل کی جنگ ہے دنیا میں, جب بھی معاملہ ہوگا 2 نمبر اکٹھے ہو جائیں گے ایک دوسرے کے نا. یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یورز. اب تم میرے وہ ایک کے پیسے تو نہیں ہے نا, کسی ایک کی دہاڑی تو نہیں بند ہوئی, کسی ایک کا روزگار تو نہیں بند ہوا. نون لیگ بے روزگار ہو کے پڑی ہوئی ہے, پیپل پارٹی کو پتا کہ آخری روزگار جو سندھ میں آباد ہے وہ بھی ختم ہونے والا ہے. وہ بلاول بھٹو صاحب کو کئی دفعہ لانچ کر چکے ہیں. بلاول بھٹو صاحب جتنا مرضی کوشش کر لیں وہ کرزمیٹک چیز بن نہیں پا رہے جو بے نظیر تھی. جو ایک جعلی بھٹو اور اصلی بھٹو میں تھوڑا فرق تو ہوتا ہے نا. تو میری نظر میں یہ ایک چوروں کا ٹولہ ہے جو ایکچولی اکٹھا ہو گیا, ایک مفاد ہے اکٹھے. اچھا, پی ڈی ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کافی باتیں کرتی ہیں, اس میں حقیقت کتنی ہے؟ دیکھیں یہ کیا آپ واقعی ہی سلیکٹڈ ہیں؟ دیکھیں الحمدللہ سلیکٹڈ بائی اللہ اور الیکٹڈ بائی پیپل آف پاکستان. تو ان کو تکلیف یہ ہے کہ ان کی باری نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں کہ آرمی اسٹیبلشمنٹ ان کو کیوں نہیں, ان کے ساتھ مکمکا کیوں نہیں کر رہی. میری نظر میں جب آرمی مشرف کی شکل میں ایک مارشل لاء میں تھی تب تو آرمی کے خلاف آپ بات کریں, لیکن جب ایک جمہوری حکومت ہے, جمہوری حکومت کے انڈر ہوتی ہے آرمی کو گورنمنٹ کی پالیسیز, جب یہ گورنمنٹ کی پالیسیز آرمی فالو کر رہی ہے اور الحمدللہ وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. آرمی فرنٹ لائن ڈیفنس ہے. اس وقت پاکستان کے مشرقی اور مغربی دونوں بارڈرز پہ ٹینشنز ہیں. اس وقت پاکستان کی آرمی کو سب سے زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے. یہ اس کو متنازع کر کے یہ ان کے خلاف بیان دے کے یہ چاہ رہے ہیں کہ اتنا پریشر ڈالا جائے کہ آرمی ان کے ساتھ ڈیل کرنے بیٹھ جائے اور ان کے معاملات کرنے بیٹھ جائے. میں ان کو بتا دوں آج آرمی پاکستان کی محافظ ہے, پاکستان کے فائنینشیل سچویشن کی محافظ ہے, پاکستان کے دفاع کی محافظ ہے. پاکستان سے جو پیسہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتا ہے اس پہ بھی آرمی کی نظر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ آرمی یہ ڈیفنس جس طرح پاکستان کی جتنی مرضی کوششیں کر لیں, یہ اسرائیل اور انڈیا کی لائن ٹو کر رہے ہیں صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے. یہ آرمی کو ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن الحمدللہ پاکستان کی غیرت و نمام انشاءاللہ پاکستان کی آرمی کے خلاف بالکل نہیں جائیں گے, کیونکہ آرمی تاریخ میں جتنا بہترین رول آج ادا کر رہی ہے, جو ان کا آئینی کردار ہے وہ ادا کر رہی ہے. ان کو تکلیف یہ ہے کہ آرمی وہ آئینی کردار چھوڑ کے ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی. جیسے ماضی میں یہ ہمیشہ آرمی کا سہارا لینے کی کوشش کرتے تھے, ہمیشہ ان کو جنرل ضیاء اور جنرل مشرف جیسے لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ان کو
اقتدار اور یہ چاہیے ہوتا تھا جس میں انہوں نے اتنا مال بنایا. یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یہ ہے, میں کہتا ہوں اب اسٹیبلشمنٹ یہ لوگ ہیں. اتنا مال انہوں نے بنایا کہ یہ سسٹم کو خریدتے ہیں, یہ سسٹم کو اپنے تابع کرتے ہیں, یہ سسٹم کو بتاتے ہیں یہ کرو اور یہ نہ کرو, یہ بیوروکریسی میں انٹرفیئر کرتے ہیں. ان کے لگائے ہوئے پودے, ان کے لگائے ہوئے 2 نمبروں کی نا 2 نمبر لڑی ہوتی ہے. نیچے تک جنہوں نے کھانا ہے ان کو تکلیف ہے کہ عمران خان اگر سٹے کر گیا تو وہ دہاڑی بند ہو جائے گی. وہ نظام دیکھو, جو سسٹم کے بینیفیشریز ہوتے ہیں نا, وہ اوپر سے لے کے نیچے تک انہیں تکلیف ہوتی ہے. جب عمران خان جس طرح عمران خان کیا کر رہا ہے, سدھارنے کی کوشش کر رہا ہے سسٹم. جن لوگوں کا مفاد سسٹم کے نہ سدھرنے سے وابستہ ہے, عام آدمی کا تو مفاد ہے سسٹم کے سدھرنے سے وابستہ, لیکن ایک بہت تھن سی میجورٹی ہوتی ہے جو سسٹم کے بینیفیشریز ہوتے ہیں, جن کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ سسٹم میں لوپ ہول رہے گا تو وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک نہ ہو. وہ ابھی بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, یہ ابھی بھی اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو امید ہی ان سے ہے کہ جو 2 نمبروں کا ٹولہ اوپر سے لے کے نیچے, دیکھیں نا قبضہ گروپ. میں آپ کو بتاتا ہوں, کل شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کی, اس نے بتایا کہ نون لیگ کے 35 مین لیڈرز ہیں جو گورنمنٹ کی اراضیوں پہ قابض تھے, جو ہم نے چھڑوائی ہے ابھی تک, اور ابھی تک پتہ نہیں کتنی اور چھڑوائیں گے. اب یہ تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہاریں گے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا. مریم نواز صاحبہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اپنی پرفارمنس کے اوپر بات نہیں کرتے, یہ آتے ہیں اور سارا کچھ ڈال دیتے ہیں کہ جی اس حکومتیں گزر چکی ہیں, انہوں نے یہ کر دیا, انہوں نے یہ کر دیا, یہ کر دیا. آپ کی کارکردگی, آپ کی پرفارمنس, مہنگائی کے معاملات, یہ تمام معاملات کب بہتر ہوں گے؟ یار بگاڑ تم اتنا کر کے چلے گئے ہو کہ اربوں خربوں روپے کے قرضے, 31,000 ارب کا قرضہ تم اس ملک پہ چڑھا گئے ہو. تو تم ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ جو نئی حکومت آئے گی وہ ٹیکس کلیکشن کرتی بھی ہے تو اس میں سے 2,200 ارب ان کی قسطوں میں چلا جاتا ہے. وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان کی چیزیں دنوں میں ٹھیک کریں گے, اور انشاءاللہ یہ جتنی مرضی ایفرٹ کر لیں یہ کامیاب نہیں ہونے والے. عمران خان یہ سسٹم سدھارے گا. اور اب مریم نواز صاحبہ کو کہیں, سر مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ آپ نااہل ہیں, آپ نالائق ہیں, آپ سے کام نہیں ہو رہا, آپ غلطی سے آ گئے ہیں. آفیشلی نااہل کون ہے؟ نواز شریف, مریم نواز آفیشلی. اب میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو کہیں کہ پبلک ایشوز پہ کیوں نہیں بات کرتی, پبلک ایشوز پہ ریلیز کریں, پبلک ایشوز پہ جتنا مرضی احتجاج کریں, شاید پبلک آپ کا ساتھ بھی دے دے. آپ فیل کیوں ہو رہے ہیں لاہور جیسے اپنے گڑھ سے, آپ فیل کیوں ہو رہے ہیں احتجاجی تحریک میں؟ اس لیے فیل ہو رہے ہیں کیونکہ پبلک کو سمجھ آ گئی کہ اپنا پیسہ بچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ کے پیسے کے لیے کوئی نہیں باہر نکلنے لگا, آپ پبلک ایشوز پہ آئیں. لیکن میرا آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنا مرضی ایفرٹ کر لینا, ان کو تکلیف کیا ہے؟ ان کو یہ تکلیف ہے کہ عمران خان وقت گزارتا گیا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ جو پروپیگنڈا ان کو ملا ہوا ہے کرنے کے لیے, وہ پروپیگنڈا ختم ہو جائے گا اور ان کی دکانداری بند ہو جائے گی انشاءاللہ. میں یہ سمجھتا ہوں آج 2 سال 5 مہینے اور 13 دن ہو گئے ہیں اس گورنمنٹ کو. انشاءاللہ اس گورنمنٹ کا جتنے دن اور گزریں گے ہماری گرپ اور مضبوط ہو جائے گی. اس سال کا جو ٹیکس کا ہدف ہے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آپ ہدف سے اوپر جا رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 5,000 ارب کا ٹارگٹ کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں ٹیکسز کا, اور یہ ٹیکس جو کلیکٹ ہوگا یہ واپس عوام پہ لگنا ہے. سر وہ یہی سوال کرتے ہیں نا کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو عام عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عام عوام یہ چاہتی ہے کہ چیزوں کی جو قیمت ہے وہ کم ہو. دیکھیں کرونا کی وجہ سے, لاک ڈاؤنس کی وجہ سے, پوری دنیا میں ایک سائیکل ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک مہنگائی آئی ہے. پاکستان میں بھی مہنگائی تھوڑا بوسٹ کی ہے. آپ کی امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, دنیا سے ابھی بھی آپ چیزیں منگواتے ہیں, را مٹیریل آپ کا دنیا سے آتا ہے, سب چیز مہنگی ہوئی ہے, پوری دنیا کی مارکیٹ میں مہنگی ہوئی, تو نیچرلی اس کا امپیکٹ آنا ہے آپ کا. آپ کہیں کہ تیل کی پرائس, تیل ہمارے ملک میں نہیں نکلتا, تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں, تیل کی جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائس اوپر جائے گی تو یہاں جائے گی. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کا نظام بیسز آپ ٹھیک کرتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں ان 2.5 سالوں میں تحریک انصاف نے بنیادیں ڈال دی ہیں اور انشاءاللہ اس پہ اب ایک عمارت کھڑی ہوگی. یہ بھی بہت بڑی سکسیس ہے. جتنا بڑا یہ عذاب دنیا پہ آیا ہے یہ عمران خان صاحب کی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ آج بھی اکانومی ہماری اسی طرح ترقی کر رہی ہے الحمدللہ, جو ایکسپیکٹ کوئی نہیں کر رہا تھا. یہ سمجھ رہے تھے کہ یا یہ پینڈیمک سے گر جائیں گے اور لاک ڈاؤن لگائیں گے تو اکانومی بند ہونے سے گر جائیں گے, تو ان کو ون ون سچویشن لگ رہی ہے. لیکن اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کو پتہ ہے اس نے کس کو عزت دینی ہے. انشاءاللہ عمران خان سرخرو ہوگا.